السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز طلباء کرام، جماعت نحو مطالعہ پاکستان کے ہم نے 6 اسباق الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ باب نمبر 4 ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے 7ویں سبق کے اندر اس چیپٹر کا جو آخری ہمارا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اپنے سبق کے آغاز سے قبل ہم دعا پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز طلباء کرام، آج کا ہمارا جو آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو با اختیار بنانے میں حکومتی کردار۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا کہ حکومتی سطح پر خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے 2015 کے اندر جو ایکٹ پاس کیا گیا، اسی سے ریلیٹڈ اس ایکٹ کو قابل عمل بنانے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں، کچھ چیزیں ان کو لاگو کیا گیا تاکہ بہتر انداز کے اندر وہ جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ تو ہم اپنے اس ٹاپک میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ پاکستان میں بہت سی خواتین تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی کیونکہ انہیں ناانصافی کے خلاف کوئی معاشرتی امداد میسر نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے صوبے میں ضلعی سطح پر انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے ہیں۔ یہ مراکز صبح سے شام تک کھلے رہتے ہیں اور وہاں کا تمام معاملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کے تحفظ ان کو با اختیار بنانے میں حکومت نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، ضلعی سطح پر قائم انسداد تشدد مراکز برائے خواتین میں تشدد سے متاثرہ خواتین کو پولیس تک رسائی حاصل ہے۔ دوسرا جو اس میں قدم اٹھایا وہ یہ ہے کہ تشدد سے متاثرہ خاتون کے پسماندگان کو ضرورت پڑنے پر طبی، قانونی، نفسیاتی امداد مہیا کی جاتی ہے۔ اس طرح ان کو پناہ گاہیں بھی میسر ہیں۔ نمبر 3، اگر کسی مرکز میں انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ محافظ ٹیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کے سربراہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر، جو ان کے اوپر قائم کی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی سینٹر میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکے متاثرہ خاتون۔ نمبر 4، خواتین ہی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی بھی جگہ داخل ہو سکتی ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک ٹیم بنائی گئی ہے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے، جسے ضلعی تحفظ خواتین کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر خواتین ہی ہیں اور ان کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی داخل ہو کر اپنی تفتیش کر سکتی ہیں۔ نمبر 5، متاثرہ خاتون اگر سینٹر نہیں آ سکتی تو اس کے لیے ٹال فری نمبر قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ فون کے ذریعے معلومات اور امداد حاصل کر سکے۔ یہ ٹال فری نمبر پہلے سے قائم شدہ ٹال فری نمبر 1043 کے علاوہ ہے۔ ایک الگ نمبر قائم کیا گیا ہے جہاں خواتین تشدد کے خلاف شکایات کر سکتی ہیں۔ ہر عورت اپنے موبائل فون یا لینڈ لائن نمبر سے ہیلپ لائن کو کال کر سکتی ہے۔ ہیلپ لائن آپریٹر خواتین کی شکایات کے اندراج کی معلومات وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کا رابطہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز یا مقامی پولیس اسٹیشن اور دیگر ضلعی حکومتی حکام سے کرواتے ہیں۔ SMS نمبر 878787 کے ذریعے بھی پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹال فری نمبر قائم ہے لینڈ لائن سے اور اس سے اپنا رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون SMS کرنا چاہے تو اس کی بھی سہولت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رہے کہ مذکورہ جو قانون پاس ہوا تو اس وقت مذہبی جو حلقے تھے ان کے اندر کافی ششپن جس میں تھی، تو شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شریعت نے عورت کو با اختیار بنایا ہے، لیکن اس کے ایک دائرہ کار اور لیمٹس ہیں۔ مذکورہ جو قانون پاس ہوا اس کے اندر کچھ قواعد شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے موجود ہیں۔
تو اس لیے جو بھی معاملات ہیں وہ گھر کے چار دیواری کے اندر بڑوں کے درمیان ہو کر بیٹھ کر اگر طے ہو جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو جب عورت گھر سے باہر نکل کر اس طرح چار دیواری کو پھلانگ کر اور پولیس اسٹیشن وغیرہ جائے گی تو اس کے اندر بہت سے جو خدشات ہیں ان کے بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ملک کے اندر اس وقت قانون نافذ ہے 1973 کا قانون، اس کے اندر انسانی جو حقوق ہے اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہمارے لیے مرتب کی گئیں۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق تمام انسانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تاکہ وہ معاشرے کے آزاد اور برابر کے شہری بن سکیں۔ جب تک خواتین عدم مساوات اور ظلم کا شکار ہیں وہ اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ خواتین کے جرائم کے خلاف خاموشی بے شمار مظالم کا سبب بنتی ہے۔ ہر پاکستان کے شہری پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تشدد کا شکار خواتین کی امداد کرے، ان کے تحفظ کے لیے حکومت سے تعاون کرے۔ ایسے شہریوں کی بھی حفاظت کی جائے جو تشدد کے شکار خواتین کے مقدمات کو متعلقہ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کر ہی اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ ایک انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا کہ حکومتی جو کردار ہے خواتین کے تحفظ دینا، ان کو بااختیار بنانے میں وہ کیا ہے۔ تو اس ٹاپک کو آپ نے اپنے نوٹس کی مدد سے یاد کر لینا ہے معزز طلباء کرام۔ اور دوسرا یہ جو ٹاپک ہے آپ کی ایکسرسائز کے اندر لانگ کوسچن کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اندر سے MCQs اور شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں، اس لیے اس کو آپ نے احسن انداز میں یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔